السلام علیکم۔ عمران خان سے متعلق اہم معلومات، رانا ثناءاللہ نے سارے راز کھول دیے اور پی ٹی آئی کو بھی وارننگ، خبردار اگر روڈ بلاک کیے تو اس کے بعد وہ ہوگا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ چاول بچہ ہے، اس کے باپ کو بھی کچھ بھی نہیں سمجھتا وہ کیا چیز ہے۔ اسی سنسنی خیز تقریر اپوزیشن اٹھ کر چور چور کے نعرے لگانے لگی۔ ناظرین پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، بیل آئیکن کو ہی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کا مزید ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آپ کی محبت کا شکر گزار ہو۔ چلیں ویڈیو شروع۔ خان صاحب کی خود بھی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ سیٹسفیکشن ہے، اور جب بھی اس علاج کے مختلف مراحل جو ہے وہ طے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر ان کی اپنی جو ہے وہ تحریر موجود ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر نہ صرف سیٹسفیکشن کا اظہار کیا بلکہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ الاؤ بھی کیا۔ ان کی تمام جو گفتگو انہوں نے فرمائی ہے وہ اس بات کے اوپر فوکس تھی کہ عمران خان صاحب جو اس وقت جیل میں ہیں اور ایک یعنی ان کو کنوکشن ہوئی ہے، تو ان کا یہ خیال ہے یا ان کی یہ انفارمیشن ہے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور ان کے علاج سے متعلق جو ہے وہ مشکلات ہیں یا ان کا علاج لیڈر آف دی اپوزیشن کے مطابق کہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ جناب اسپیکر، اگر تو آپ رولز پہ جائیں، لا پہ جائیں، تو جو بھی آدمی جوڈیشل کسٹڈی میں ہے اس کی کسٹڈی کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ جوڈیشل کسٹڈی جو ہے وہ الاؤ کرنے یا کنوکٹ کرنے والی جو ہے وہ عدالت یا جوڈیشری کی ہے۔ اگر ان کا علاج جو ہے اس میں کسی قسم کی اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو نہ صرف اس جوڈیشل کسٹڈی کو جس عدالت نے جو ہے وہ کنوکٹ کیا ہے یا جس عدالت کی وجہ سے جو ہے وہ جیل میں ہیں، نہ صرف وہ رسپانسیبل ہے بلکہ وہ تمام اتھارٹیز جو جن کی کسٹڈی میں ہیں وہ ذمہ دار ہیں۔ ان کے علاج کے متعلق جو انفارمیشن آج تک جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے یا جو مہیا کی گئی ہے، ان کے یہ بلڈ پریشر سے متعلق جو میں نے بھی ذاتی طور پہ اپنے طور پہ جو انفارمیشن لی ہے اس میں جس تشویش کا اظہار لیڈر آف دی اپوزیشن نے کیا ہے وہ اس بات کی جو ہے وہ تصدیق نہیں ہوئی۔ جہاں تک ان کی آنکھ کا پرابلم تھا تو اس میں جو بیسٹ اویلیبل ٹریٹمنٹ پاکستان میں موجود ہے یا بلکہ جو پوری دنیا میں اس قسم کے عارضہ سے متعلق جو ٹریٹمنٹ موجود ہے اس لیول کے اوپر جو ہے وہ نہ صرف ان کو ٹریٹمنٹ دی گئی ہے، بر وقت جو بھی ان کو انجیکشنز ایڈمنسٹر ہونے تھے یا جو دوسرے معاملات تھے، جیل کے اندر بھی ان کا جو ہے وہ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے، یہاں پہ پمس میں بھی لا کے ان کے ٹیسٹ وغیرہ کروائے گئے، شفا سے جن ڈاکٹرز کی ڈیوٹی لگی، جن ڈاکٹرز کا نام جو ہے وہ ان کی فیملی یا ان کی پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ دیا گیا، ان کو بھی جو ہے وہ شامل کیا گیا۔ اس کے اوپر نہ صرف ان ڈاکٹرز کا، اس ٹیم کا جو ہے وہ اطمینان کا اظہار ہے، سیٹسفیکشن ہے، بلکہ خان صاحب کی خود بھی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ سیٹسفیکشن ہے۔ اور جب بھی اس علاج کے مختلف مراحل جو ہے وہ طے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر ان کی اپنی جو ہے وہ تحریر موجود ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر نہ صرف سیٹسفیکشن کا اظہار کیا بلکہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ الاؤ بھی کیا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر عدالت میں آپ نے مختلف جو ہے وہ پٹیشنز کی ہوئی ہیں، ان پٹیشنز کے اوپر جو ہے وہ پروسیڈنگ جو ہے وہ ہو رہی ہیں، اور آپ جو اشاروں کناؤں میں بات کرتے ہیں، اور ابھی لیڈر آف دی اپوزیشن مجھے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ کو بھی پتہ ہے، تو میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اگر مجھے پتہ ہے تو پتہ تو پھر آپ کو بھی ہے۔ تو اگر آپ بات جو ہے وہ اس انداز سے کر رہے ہیں اور آپ رولز اور ریگولیشنز اور لا کا حوالہ دے رہے ہیں تو اسی حوالے سے پھر جو ہے اس کا جو ہے وہ جواب بھی دیا جائے گا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کی پٹیشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہیں،
سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت ہیں، اور باقی جو ملاقاتوں کی بات ہے یہاں پہ مانی صاحب تشریف فرما ہے، تو انہیں اگر نہیں معلوم تو میں کہہ نہیں سکتا. گوہر خان صاحب کی بھی جو ہے وہ ملاقاتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اور ڈپٹی پرائم منسٹر ہم ان کے افسوس کے لیے ان کے گھر گئے تھے، ان کی والدہ کے افسوس کے لیے. تو معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ اس ہاؤس میں یہ آپ اپنی وائس جو ہے وہ ریز کر سکتے ہیں، آپ اپنا جو آپ کا بیانیہ ہے اس کے اوپر آپ جتنی بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. ہم نے بھی اس بات کو الاؤ کیا ہے کہ آپ بات کریں. باقی جو بات رولز، ریگولیشنز اور قانون کے مطابق ہے، اس کی پوزیشن تو جو میں نے عرض کیا ہے وہ ہے. جو باقی آپ دوسری بات کرتے ہیں کہ آپ کو بھی پتہ ہے، تو وہ علامہ صاحب ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے. تھینک یو. نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب پہ 200 FIR ہو اور شہباز شریف پہ جب ہماری حکومت آئی گی 300 FIR نہیں ہو. یہ ہو نہیں سکتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب کی بیوی جیل میں ہو اور شہباز شریف صاحب کی 2 ہو 3 ہو یا 4 بیوی ہو، چاروں کے 4 جیل میں ہو. یہ ہو نہیں سکتا. آپ نے جو بیچ مارک رکھا ہے انشاءاللہ تعالی میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم آگے جائیں گے. اگر میں کسی کا حق کا کے اسمبلی میں آیا ہوں تو مجھ پہ بھی لعنت اور میرے بچوں پہ بھی منالت. ہمت کر کے ہر بندہ جو تقریر کرے گا یہ الفاظ دہرائے. جناب اسپیکر صاحب، اس اسمبلی میں ان لوگوں کو موقع ملنا چاہیے اور ان لوگوں کا حق ہوتا ہے جو ووٹ سے اسمبلی میں آئے. اسپیکر صاحب، آپ کے تو 17 میری نظر میں سب ووٹ سے آئے، الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیا. آپ کے 17 ممبران الیکشن جیت کے آئے تو اسی تناسب سے آپ اس کو موقع دیں، اور جس تناسب سے ہم الیکشن جیت کے آئے ہمیں اسی تناسب سے موقع لے. منسٹر صاحب آسان کرتے. میں 2013 میں نئے بنا ہوں، میں 2018 میں نئے بنا ہوں، میں اب میں نئے بنا ہوں. اگر میں کسی کا حق کا کے اسمبلی میں آیا ہوں تو مجھ پہ بھی لعنت اور میرے بچوں پہ بھی منالت. ہمت کر کے ہر بندہ جو تقریر کرے گا یہ الفاظ دہرائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جناب اسپیکر صاحب، ایوریج گروتھ اگر ہم دیکھیں تو 2.3% گروتھ ہے، اور آبادی میں اضافہ کر دیکھیں تو 2.5% جو ہے آبادی میں گروتھ ہے. تو اندازہ کر لے کہ ملک ترقی کر رہا ہے یا پیچھے جا رہا ہے. ایک ہماری حکومت تھی جس میں کووڈ کے باوجود جو ہے 6% پہ گروتھ تھی. عجیب بات ہے، جب موجودہ وزیر اعظم صاحب اسی ٹائم جب بات کرتے تھے تو کہتے تھے جس کی تنخواہ جو ہے 30,000 سے کم ہوگی تو اس کو غریب جو ہے مانا جائے گا. اس ٹائم اسپیکر صاحب جب پیٹرول کی پرائس جو ہے 135 روپے پر لیٹر تھی، جب ڈالر کی قیمت 107 روپے پر لیٹر تھی، لیکن موجودہ منسٹر صاحب نے فرمایا کہ جس کی تنخواہ 8,400 روپے سے زیادہ ہوگی اس کو ہم غریب نہیں مانیں گے. اندازہ کر لیں. یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی. ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے اور بات اتنی بڑی بڑی کرتے. کل وزیر اعظم صاحب نے میری درخواست کی کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے تو آج سارا حال بھر کے سب سے جو ہے ڈس بجوائے، اپنی تعریفوں کے گن گائے. یہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ایران اور امریکہ کی اس نے کوشش کی، اس نے کردار ادا کیا تھا. ایران اور سعودی عرب کے جو تعلقات خراب تھے اس وقت کی وزیر اعظم نے اس میں کردار ادا کیا تھا، اور ہم سب کو فخر ہے اگر پاکستان نے اس میں کردار ادا کیا ہو. آپ ہمیں چھوڑے، اپوزیشن کو چھوڑے، عوام کو چھوڑے. جس کا تصویر آپ نے الیکشن میں اپنے ساتھ لگایا ہے بیان، اس کو تو انصاف دلا دینا. اس کو انصاف. وہ بیچارہ آج تک کہہ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. میاں صاحب یہ نہ پوچھے کہ ہمیں تجھے آپ کو کیوں نکالا، یہ پوچھے کہ مجھے کیوں لے کے آئے ہو اس ملک میں جب وزیر اعظم بنانا ہی نہیں تھا. اور ہمیں کل یہ کہہ رہے تھے ہمیں ایران کی قوم پہ فخر ہے، ہمیں ایران کی حکومت پہ فخر ہے کہ اس نے ایک سپر پاور کی مقابلہ کیا اور اس کو مجبور کیا کہ اس کو ایک ایگریمنٹ پہ لے کے آئے. اگر ہمارے اس ٹائم کی، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صرف سائپر پاکستان میں نہیں آیا ہوگا، سائپر ایران میں بھی آیا ہوگا، لیکن اس کے آرمی چیف نے جو ہے اس سائپر پہ عمل نہیں کیا.
उस टाइम के अपोजिशन लीडर ने उस साइफर पे अमल नहीं किया। हमें अफसोस इस बात की है जिन लोगों ने अमेरिका के कहने पे एक मुंतखब हुकूमत को गिराया था, आज वो यहां पर मजे कर रहे, और जिन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था वो आज जेलों के सलाखों के पीछे है। अगर ईरान में शहबाज शरीफ जैसा अपोजिशन लीडर होता तो आप सोचते उसका क्या होता। और हमें अजीब बात है, यहां पर हमने सुना था कि अगर साइफर जो है, अगर साइफर सही निकला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो मैं उस जनाब से पूछता हूं कि अपनी बात पे तो कायम रहे ना। आज तो दुनिया को पता चला कि साइफर जो है सही थी, फिर आप अपनी बात पे क्यों नहीं टके रहते हैं। जनाब स्पीकर साहब, यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, क्योंकि उसका अवाम से तो कोई ताल्लुक ही नहीं, उन्होंने 15 ट्रिलियन रुपए का टारगेट दिया। भाईजान बताए आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है, भाईजान बताए आपके टैक्स नेट नहीं बढ़ रहा, आपकी तरक्की नहीं हो रही है, तो 15 ट्रिलियन रुपए आप कहां से देंगे? उसका एक हल उसने निकाला। अभी पिछले दिनों मैं बिहार के एक बंदे से मेरी बात हुई, उसने कहा एमएनए साहब हम मजबूर है, हमें कहा जाता है, हमें टारगेट दिया जाता है कि आप ये टारगेट पूरा करें, चाहे जिस तरीके से आप पूरा करें। इससे क्या होगा? आज अगर किसी के अकाउंट में पैसे पड़े उसके अकाउंट ब्लॉक किए जाते हैं। आज अगर कोई बिजनेस करता है उसकी दुकानें बंद की जाती है, उससे बदले की शक्ल में एफडीआर वाले जो है पैसे ले रहे हैं। आपके पास कोई, आप हमें बताए कि 15 ट्रिलियन का टारगेट आपने किस तरह दिया है। मैं आपको आज ही कहता हूं कि मिनी बजट आएगा। मैं आज कहता हूं कि ये टारगेट पूरा नहीं कर सकेगा। मैं आज कहता हूं कि इसकी कोई तैयारी है नहीं है। जब मुल्क में अमन नहीं है, जब मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये टारगेट कहां से ये जो है अचीव करेगा। जनाब स्पीकर साहब, मलाकन डिवीजन और एक्स फाटा जो था, आज भी वहां पर दहशतगर्दी है, आज भी वहां पे अमन अमान के हालात बद से बदतर है। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने वहां भी टैक्स नाफिज किया। आप बताएं जहां पर अमन नहीं है, आप बताएं जहां पे कारोबार नहीं है, आप बताएं इन्वेस्टर पागल है कि इस हालात वहां पर इन्वेस्टमेंट करे। आपने तो वहां के लोगों की जिंदगी मजीद अजीरन कर दी। आप बताएं कि वहां के लोग टैक्स कहां से देंगे। ऑलरेडी हमारे जितनी भी पैसे वाले थे, जितनी भी इन्वेस्टर थे, वो पंजाब चले गए। आप अगर हमें दे नहीं सकते, हमारी एनएफसी की शेयर आप हमें नहीं दे सकते। फाटा की कमिटमेंट किसी हुकूमत की नहीं थी, रियासत की जिम्मेदारी थी। रियासत ने कमिटमेंट की थी कि फाटा की तरक्की सारा पाकिस्तान मिलके करेंगे। आप उसमें हमारा हिस्सा नहीं देते। आप पीएसडीपी बनाते हैं तो केपीके को कुछ नहीं देते। आप बताएं अगर केपीके में आपका वोट नहीं है, अगर केपीके के लोगों ने आपको मुस्तरद किया है, तो आपका इसी तरह उसके साथ सलूक करेंगे। आपकी तो जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। केपीके में हालात को देखो, केपीके के अमन अमान को देखो। केपीके सारे पाकिस्तान के लिए जो है कुर्बानी दे रहा है। केपीके को आपने इस हालत में छोड़ दिया। आपने अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद किया जिसपे हमारे कारोबार का जो है इन्हिसार था। आप गरीब के पीछे तो पड़ जाते हैं, जो एक बोरी गंदम के वहां लेके जाता है आप उसको तो पकड़ते हैं, जो एक छोटा सा लोटा जो है घी का लेके जाता है उसको पकड़ते हैं। जनाब स्पीकर साहब, इस मुल्क पे रहम करें। इस हुकूमत में इदारों को हमने बेतौकीर किया, इस हुकूमत में आईन को बेतौकीर किया, इस हुकूमत में हमने कानून को बेतौकीर किया। आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि जवाब दे। आप लोग हमारा क्या मुकाबला कर सके। मेरे भाई इंजीनियर साहब मिनिस्टर थे वहां पर गिलगित बल्तिस्तान में, माशाल्लाह 2 महीने रहे, सरकारी प्रोटोकॉलों में रहे, सरकारी रेस्ट हाउस में लगे। लेकिन उस टाइम के, लेकिन वहां के चीफ इलेक्शन कमिश्नर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इंजीनियर साहब से पूछे कि भैया आप यहाँ क्या कर रहे। मैं 20 घंटे रहा और मुझे वहां से निकाला गया और फिर कहते इलेक्शन आपने जीते। भाईजान हिम्मत है तो हिम्मत है तो मुकाबला करो, हिम्मत है इकट्ठे होकर मुकाबला करो। ये जो आपके साथ लंबी लंबी तकरीरें करेंगे, फिर वो नकवी साहब हाथ से पकड़ के जबरदस्ती लेके आएगा, पता नहीं हाथ से पकड़ेगा या कान से पकड़ेगा, जबरदस्ती आपसे वोट ले जाएगा। ये ड्रामा खत्म होना चाहिए। आप लोग इकट्ठे हैं, आप लोग साथ हैं इस मुल्क को बिगाड़ने में, जमहूरियत का बेड़ा गर्क करने में। वाइंड अप करें प्लीज। नहीं वाइंड अप करें, आप 14-15 मिनट पे चले गए हैं, 7 मिनट थे आपके एलोकेटेड। हम जब यहाँ हुकूमत में होते थे तो साद रफीक साहब अक्सर आता था और हमें कहता था कि हम तो भुगत रहे, आप भुगतेंगे। शायद हमें समझ नहीं थी, शायद हमें समझ नहीं थी। अगर उस दिन हम समझ लेते तो ये नहीं भुगतते। तो मैं आपको कहता हूं, ये हो नहीं सकता कि इमरान खान साहब पे 200 एफआईआर हो और शहबाज शरीफ पे जब हमारी हुकूमत आएगी 300 एफआईआर नहीं हो। ये हो नहीं सकता।
یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب کی بیوی جیل میں ہو اور شہباز شریف صاحب کی 2 ہو 3 ہو یا 4 بیوی ہو, چاروں کے 4 جیل میں ہو, یہ ہو نہیں سکتا. آپ نے جو بیچ مارک رکھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم آگے جائیں گے. مجھے اپنی تکلیف نہیں ہے, لیکن مجھے انجینئر صاحب میرے بھائی ہے, میں رات کو سوتا ہوں تو مجھے اس کی چیخیں آتی ہے کہ یار یہ بیچارہ کبھی جیل میں. ناظرین, آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سنی. رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا تھا عمران خان بالکل خیریت میں, میں نے ذاتی معلومات حاصل کی عمران خان سے متعلق, وہ بالکل خیریت سے ہے. پی ٹی آئی والے ویسے شور مچا رہے ہیں. سوال یہ ہے معلومات آپ نے حاصل کی ہیں, پھر ان کی ملاقاتیں کیوں نہیں ہونے دیتے؟ اگر عمران خان جو خیریت سے ہے, ان کی ملاقاتیں کیوں بند کی ہوئی ہیں؟ فیملی اور اس کے وکلا کی ملاقاتیں یہ عینی اور قانونی حق ہے جو ان سے چھینا جا رہا ہے. تاریخ گواہ ہے, جس نے بھی سیاسی انتقام کا نشانہ اپوزیشن کو بنایا وہ بھی بنا ہے. سب سے بڑی مثال آپ عمران خان کی لے لیں. جب عمران خان کی بھی حکومت تھی, چاہے عمران خان نے پہلے کیسز اوپن کیے تھے, ان میں سزائیں دی تھی, پر سیاسی انتقام کا نشانہ تو بنے ہیں. عمران خان نے بھی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا. ابھی ان کی حکومت آئی ہے, انہوں نے بھی ان سے بن چڑھ کے کیا. آپ کو پتا ہے عمران خان کو 2.5-3 سال جیل میں ہو گئے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے, اس کو بھی ریلیف ملنا چاہیے جیسے باقی لیڈروں کو ملا تھا. ہمارے ملک میں اور بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن پر ابھی بھی کام کرنا باقی ہے. سیاسی انتقام میں کچھ بھی نہیں رکھا. ہمارے ملک میں ڈیم نہیں ہے جو کہ ہر وقت ضرورت ہے. سب کو چاہیے سیاسی لڑائیوں سے باہر نکلے. ہمارے ملک کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے. ملک کو آگے لے جانے کے بارے میں سوچیں, ترقی کے بارے میں سوچیں. اتنا ہمارے ملک کے اوپر قرضہ ہے, اترتا ہوا نظر نہیں آ رہا. حالانکہ یہ کس کی غلطی ہے جی؟ کس نے اتنا قرضہ لیا؟ کس نے پاکستان کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے سیاستدانوں نے لا کھڑا کیا ہے. حضرین اکرام, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیا کریں. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے, ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح مزید ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں. ملتے ہیں نیو ویڈیو میں, تب تک ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.